آج میں آپ حضرات کی خدمت میں اس حدیث مبارکہ اور اس آیت کے پس منظر میں بہت اختصار سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے حضور اقدس علیہ السلام کی ذات سے محبت یہ اللہ کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، ایسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے متعلق تمام وہ امور جو حضور نے شریعت حقہ کے صورت میں امت مسلمہ کو عطا فرمائے، حضور کا ہر وہ رشتہ جو کسی نہ کسی پہلو سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بحیثیت مومن کے ضروری ہے کہ ہم ان کو ہر رشتے پر، اپنے ہر ذاتی مفاد پر، اپنے ہر ذاتی تعلق پر اور ذاتی دشمنی پر اس کو جو ہے وہ فوقیت دیں، ورنہ ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ اس پر میں نے بطور دلیل کے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث منقول ہے وہ میں نے گزشتہ جمعے عرض کی تھی۔ اب اس پس منظر میں دیکھیں، ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہم میں سے کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کرتا، کرنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم حضور سے محبت نہیں کرتے۔ سبھی اقرار کرتے ہیں، زور سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، مگر ہمارا عمل جو ہے وہ ذاتی یا اجتماعی، وہ اگر اس کے خلاف ہے تو پھر مجھے آپ کو اپنی محبت کے دعوے کا جائزہ ضرور لینا ہوگا۔ مثلا سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں حضور نے جنم لیا، حضور کا بچپن گزرا، حضور کی جوانی گزری، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس معاشرے میں اللہ کے حکم سے دعوی نبوت فرمایا، وہ معاشرہ خون کے رشتے تو تھے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہی لوگ جو حضور کو صادق الامین کہتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی سچائی کی گواہیاں دیتے تھے، وہ سب کے سب آپ کی جان کے دشمن تھے۔ میرا عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرتی قدروں میں حضور نے دنیا کے سامنے اتنی پاکیزہ ستھری زندگی گزاری کہ جس کی بنیاد پر آپ سے جان تک لینے کی مخالفت رکھنے والے لوگ بھی آپ کی صداقت کی گواہی دیتے تھے، آپ کے سچے ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ اب اگر میں بحیثیت مسلمان ایماندار کے دعویٰ تو یہ کروں کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، مگر جھوٹ کا کوئی موقع میں اگر اپنے ہاتھ سے نہ جانے دوں اور جھوٹ میں اتنی آسانی سے بول دوں تو یہ مجھے سوچنا ہوگا کہ میں ادعا کیا میرا ہے اور میرا عمل کیا ہے۔ نمبر 2، اپنی کردار کی، گفتار کی سچائی جب تک ہم اس معیار پر نہیں لے جاتے جو حضور نے دیا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ یہ درست نہیں ہے، مجھے آپ کو اس کا جائزہ لینا ہے۔ نمبر 2، حضور کا عمل مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی مشہور روایات کے مطابق 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اور 63 یا اس سے نیچے اوپر کچھ عرصہ حضور نے زندگی جو بسر فرمائی ہے، یہ تقریباً 22-23 سال 24 سال کا زندگی کا عرصہ بنتا ہے۔ میں آپ سوچیں نا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرضیت نماز کے بعد زندگی میں کتنی نمازیں ضائع فرمائیں؟ کوئی آپ میں سے اس کا حساب لگائے جس کا ریاضی مضبوط ہو کہ حضور نے پڑھی کتنی، اور پھر اس میں سے نبی کریم علیہ السلام نے ضائع کتنی فرمائی۔ تو مجھے آپ کو پھر اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا کہ میری حد بلوغ کو میں کب پہنچا، میں کب جوان ہوا۔ میری جوانی کے بعد اب میرے بڑھاپے کے آثار کسی پر زہر ہیں، کسی پر بڑھاپا طاری ہے۔ اس پورے عرصے میں نے بلوغ سے لے کر آج تک اپنی زندگی کی کتنی نمازیں ضائع کی ہیں؟ اگر میرا جواب اپنی ذات کے بارے میں 0 میں ہو، 0 میں ہو، تو میرے بھائیوں مجھے اپنی محبت کا جائزہ لینا ہے کہ میں حضور کے ساتھ محبت میں کتنی صداقت کا دعویٰ رکھتا ہوں۔ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ آپ غور کریں نا جی، ہم گناہ گار حضور کا ذکر کر لیں سکون مل جاتا ہے، حضور پر درود شریف پڑھ لیں تسلی ہو جاتی ہے، کوئی دوست یار پریشان کریں، تکلیف کا کوئی مرحلہ ہو، عین اس مرحلے میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نعت مبارک کے اشعار گنگنا لیں تو اپنا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ جس کا ذکر ہمارے لیے باعث اطمینان اللہ نے بنا دیا ہے، وہ ذات اقدس خود اپنے بارے میں ارشاد فرمائے کہ اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں کہ میں کتنا نمازی ہوں۔ نمبر 2، نمازی میں ہوں، اگر نماز پڑھتے ہوئے باوجود میں نمازی ہونے کے میں کتنے لوگوں کا حق مارتا ہوں، باوجود اس کے کہ میں نمازی پنجگانہ ادا کرتا ہوں، میں اپنی دکان پہ بیٹھ کے کتنا جھوٹ بولتا ہوں، باوجود اس کے کہ میں نماز ادا کرتا ہوں لیکن منافقت میرے اوپر کتنی طاری ہے۔ یہ ساری باتیں میرے آپ کے لیے سوچنے کی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جن اعمال سے میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود دور ہوئے، مجھے ان سے اتنی نفرت ہو جائے کہ میں ان کے قریب نہ پٹکوں، اور جن پاکیزہ اعمال سے میرے آقا علیہ السلام نے محبت فرمائی اور حضور نے انہیں حرز جاں بنائے رکھا، تو میں ان اعمال کو بجا نہ لاؤں تو پھر میں محبت کے دعوے میں کس قدر صادق ہوں۔ 2 باتیں، جھوٹ میں نہیں چھوڑوں، سچ میں نہ اپناؤں، دعویٰ محبت رسول کا کروں، نمازی میں نہ بنوں، نمازیں جان بوجھ کے ضائع کروں، دعویٰ حضور سے محبت کا کروں۔ مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ 3 نمبر پر ہماری عمومی زندگی، یہ اکثر میں فکرہ دہراتا ہوں کہ ہم لوگ فضا میں نہیں رہتے ہیں، ہمارے دروازوں کے ساتھ دروازے ہیں،
ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، پانچوں وقت ہم نمازوں میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ کبھی میں نے سوچا کہ یار میرے رویے سے، میری زبان سے میرا پڑوسی کتنا تنگ ہے؟ کبھی میں نے سوچا؟ کبھی میں نے سوچا کہ جس آدمی کے ساتھ میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، کہیں اس کو مجھ سے تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ نماز میں پڑھ رہا ہوں، میں اس کے لیے اذیت کا باعث تو نہیں بن رہا؟ میں جس بھائی کا ساتھ میرا ایک نسبی تعلق ہے، وہ میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا چچا ہے، میرے ساتھ اس کے سسرالی رشتے ہیں، کبھی میں نے اس امر پر غور کیا کہ بحیثیت رشتہ دار کے میں اپنے کتنے عزیزوں کے حقوق کو تلف کرتا ہوں؟ اگر یہ میں نہیں کرتا تو پھر مجھے اس دعوی محبت پر جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے میں کرتا ہوں، مجھے اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ حضور کس قدر حلیم تھے، حضور کس قدر ایثار پسند تھے۔ اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آپ کو جو مجھے اسوہ حسنہ دیا ہے، طرز زندگی عطا فرمایا ہے، وہ خود دکھ جھیل لیتے تھے مگر کسی کو دکھی کرتے نہیں تھے، بلکہ جب کبھی کسی کو دکھی دیکھ لیتے تھے تو رسول کریم علیہ السلام کو تب تک چین نہیں آتا تھا جب تک کہ اس کے دکھ کا مداوع نہیں فرما دیتے تھے۔ میں بطور مثال اس پر کئی ایک چیزیں، ہمارے دامادی رشتے ہیں، ہمارے بہو کے رشتے ہیں، بیٹیوں کے رشتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک موقع آیا کہ اماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہم سب کی ماں ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے ساتھ کسی مسئلے پر وہ ہلکا جب مناقشہ ہو گیا، طبیعت پر بات گراں گزری، تو حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے اٹھے اور حضرت علی جا کر کے مسجد نبوی میں لیٹ گئے۔ توجہ کیجیے گا میری بات۔ حضور تشریف لائے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کچھ خبر تھی، تو حضور نے سیدہ فاطمہ اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا۔ حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا شوہر کدھر ہے، سنیے گا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کہاں ہے، نہیں، حالانکہ علی غلام ہیں، صحابی رسول ہیں، حضور نے ان کی پرورش کی ہے، بچپن سے ان کو پالا ہے، کتنی شفقتیں ہیں نبی کریم علیہ السلام، مگر اس رشتے کو حضور اولیت دے رہے ہیں، ترجیح دے رہے ہیں جو حضور کے ساتھ حضرت علی کی دامادی کا رشتہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا، این ابن عمک، تیرا چچا زاد کہاں ہے؟ یعنی صرف تیرا علی شوہر نہیں ہے، تیرا قریب کا رشتہ ہے فاطمہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے لگتا ہے، اندازہ ہے کہ شاید آپ مسجد میں ہوں گے۔ حضور تشریف لے گئے، حضرت علی لیٹے ہوئے سو رہے ہیں، اور کیفیت کیا ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھے سے کرتا سرکا ہوا ہے، کپڑا نہیں ہے، کاندھا ننگا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھے پر مسجد نبوی کے کچے فرش کا جو خاک تھی، مٹی تھی، وہ لگی۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو جگایا نہیں، ایمان سے اس حدیث کو پڑھیے گا کبھی، اللہ موقع نصیب فرمائے۔ حضور پاس بیٹھ گئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کائنات عالم کا شہنشاہ، امام الانبیاء، ساری فضیلتوں کا مالک میرا مصطفیٰ علی کے پاس بیٹھ گئے، اور ساتھ میں حضرت علی کے کاندھے سے مٹی ہٹاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، قم یا ابی تراب، قم یا ابو تراب، مٹی والے اٹھ کھڑا ہو،
مٹی والے اٹھ کھڑا۔ یہ اس وقت کا فکر ہے۔ حضرت علی جاگے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو ہاتھ سے پکڑا اور گھر تشریف لے آئے اور میں گھر آرام کروں۔ اب اس میں کتنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میں عرض کروں کہ حضور کی شان کجا اور کجا سیدنا علی، بڑی شان کے مالک ہیں علی، مگر حضور کے تو خادم ہیں، حضور کے تو مطلب داماد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کی پرورش بچپن سے فرمائی، زندگی میں جوان کیا ان کو۔ اب یہ حضور کا پیار کرنا بحیثیت سسر کے اور پھر داماد ہونے کے ناطے سے حضرت علی کو یہ کنیت ابو تراب کی اتنی پسند تھی کہ آپ اس نام پر کبھی کسی اور نام کو اپنے لیے ترجیح دیتے ہی نہیں تھے۔ کہتے تھے کہ مجھے میرے آقا نے اس نام سے پکارا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ رشتے ہیں اور ان رشتوں کو خوبیوں کے ساتھ نبھانا یہ حضور کی تعلیم ہے۔ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان رشتوں کا اکرام کریں، اپنے ماحول میں رہتے ہوئے زندگی ان اسلوبوں کے اوپر ڈالو خدا کے لیے جن پر محمد الرسول اللہ نے گزاری ہے۔ معاشرتی قدروں میں وہ رحمت، وہ محبت، وہ عافیت کا، انصاف کا پہلو اجاگر کرو جو میرے آپ کے آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے، تب ہم حضور سے محبت میں سچے ہیں۔ اسی کے ساتھ لگتی ایک بات سن لیں اور پھر میری بات میں مکمل کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ، جب آپ امیر المومنین تھے، آج آپ کی بھی عدالت میں بات کرتا ہوں، لوگ مجھ سے غصہ ہوتے رہے، میں بھی مجبور ہوں، کیا کروں، ہمارا عدلیہ کا ایک نظام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک سائل عام آدمی، عام شہری، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس آدمی نے حضرت علی کے خلاف شکایت کی کہ مجھے آپ سے شکایت ہے۔ جج حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عدلیہ میں پیش ہیں، عدالت میں پیش ہیں، امیر المومنین، اور وہ ساتھ میں عام شہری بھی کھڑا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عدالت میں مخاطب کرتے ہوئے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا نا ابو تراب، حضرت علی جھٹ بولے، کہا قاضی صاحب آپ انصاف نہیں فرما رہے، مجھے آپ اس عزت کے نام سے پکار رہے ہیں جس عزت کے نام سے مجھے رسول اللہ نے پکارا ہے، مجھے آپ علی کہہ کے مخاطب کریں، یا ان کو بھی میرے ساتھ، جو میرے ساتھ میرا مدعی کھڑا ہے، ان کو بھی اسی عزت کے نام سے پکاریں جیسے مجھے پکار رہے ہیں آپ۔ یہ عدالتیں تھیں۔ آج انصاف ٹکوں پہ بکتا ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصود یہ ہے، عزیزو، بھائیو، آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہو، مجھ سے زیادہ دانش مند ہو، دنیا کے حالات پر آپ کی میرے سے زیادہ گہری نظر ہے، مگر اپنے آپ کے تعلقات کو نبھانے میں، دین کے اسلوب کو زندگی میں داخل کرنے میں، اگر ہم دعویٰ یہ رکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ میرے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور تو لوگوں کے دکھ بانٹتے تھے، دکھ دیتے نہیں تھے۔ سید عالم علیہ السلام اللہ کے ذکر کو، رب کی یاد کو اولیت دیتے تھے، حضور خدا کے ذکر سے غافل نہیں تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں میں دوستیاں بانٹتے تھے، محبتیں حضور نفرت نہیں کرتے تھے۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ یہ ساری چیزیں، سچ کو اپناؤ اس لیے کہ حضور کی عادت ہے، حضور کی سنت ہے، حضور کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے۔ نمازی بنو،
اس لیے کہ یہ محمد الرسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دین پہ آ جاؤ اس لیے کہ یہ دین حق اس امت کے لیے رسول اللہ علیہ السلام لے کر کے آئے۔ کیا کوئی نیا دین آئے گا ہمارے لیے؟ آج ضرورت اس امر کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے 3 باتیں پا لی اپنے اندر، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ ایک تو یہ کہ اسے اللہ رسول سب سے زیادہ عزیز ہوں۔ نمبر 2، بندہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی سے اگر عداوت پیدا ہو گئی ہے تو صرف اللہ کے لیے، ذاتی وجوہات کی بنیاد پر نہیں۔ اور کفر میں نبی کریم علیہ السلام تیسری بات فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کفر میں لوٹ جانے کو اتنا ناپسند کرے کہ گویا مجھے آگ میں ڈال دیا گیا ہے۔ ہم ان چیزوں سے برعکس زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں۔ خلاق عالم جل جلالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کو عافیت و سلامتی کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیں۔